السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اور یہ اعتماد کا ووٹ لینے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہری بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی، اور بالخصوص اس 3 رکنی ہم خیال بینچ جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر یہ آبزرویشن انہوں نے دی تھی کہ جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کو اعتماد ہونا چاہیے پورے پارلیمنٹ کا۔ تو اسی تناظر میں آج ایک طرح سے میسیج دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ مکمل اعتماد ہے پارلیمان کا وزیر اعظم پہ، اور ووٹنگ میں 180 ووٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کو پڑے ہیں، اور 1 ووٹ جو کہ JUI کے رہنما اور وفاقی وزیر جن کے ایک ٹریفک حادثے میں جن کی موت ہوئی، جو وفات پا گئی، اگر ان کا ووٹ ہوتا تو یہ کہا گیا کہ 181 ووٹس پرائم منسٹر شہباز شریف کو پڑتے۔ دوسرا معاملہ اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ آخرکار شروع ہو چکا ہے، اور اسی حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے وہ شروع ہونا چاہیے، اور پھر اس معاملے کے اوپر اب چیئرمین سینٹ کا آفس جو ہے وہ استعمال ہوگا، اور پارلیمنٹ میں ہی سیاسی حل کے لیے مذاکراتی عمل کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے اس وقت بھی جو وفد ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں علی ظفر اور شاہ محمود قریشی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وفد ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، BNP کا ہے، تو یہ اب ایک مذاکراتی عمل تھوڑی ہی دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ JUI کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہیں۔ جہاں پہ ایک طرف یہ مذاکراتی عمل شروع ہو چکا ہے، وہیں پہ JUI اور ANP یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس مذاکراتی عمل میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن ایک خبر بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مایوس ہے، اور جو آج کی کورٹ پروسیڈنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ بڑے پریشان تھے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اس کے پیچھے۔ تو جناب، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے میں یہ رائے پائی جاتی تھی کہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہوگا اس میں جوڈیشری کہیں نہ کہیں ضامن ہوگی، یا جوڈیشری کی جانب سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس معاملے کو پینڈنگ رکھا جائے گا اور اس کی نگرانی کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی ایک اہم آبزرویشن دی، اور یہ کہا کہ ہم نہ ہی کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی حکم دے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ڈائلاگ پروسیس کے لیے اگر سپریم کورٹ ٹائم لائن دے دیتی یا کوئی ڈائریکشن دے دیتی تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ ایک سوال پھر اٹھتا کہ سپریم کورٹ نگرانی کر رہی ہے، یا سپریم کورٹ ایک ضامن کے طور کے اوپر، یا مذاکرات جو ہے وہ سپریم کورٹ کروا رہی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کی طرف سے شدید ری ایکشن جب آیا اور یہ کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے پنچایت کروانے والی، یہ سیاستدانوں کا آپس کا معاملہ ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ایک قدم پیچھے ہٹی ہے۔ اور یہی مایوسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ پروسیس چلے اور اس میں عدلیہ بطور ضامن نہیں ہے تو پھر اس ڈائلاگ پروسیس کی ضمانت کون اٹھائے گا، ضمانتی کون ہوگا؟ اب ظاہری بات ہے وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ والا دور تو نہیں ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ یہ بڑے قریب تھے کہ وہ اٹھ کے ضمانت دے دیں ان کی، اور جو ضمانت اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ ان کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ جوڈیشری کی جانب سے بھی اب ایک طرح سے انکار کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ بھئی ہم اس ڈائلاگ پروسیس میں کم از کم نہ ہی ضمانتی بنیں گے اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس معاملے کی نگرانی کریں گے اور اس کو لک آفٹر کریں گے۔ تو اس لیے اب پولیٹیشنز جانیں اور ان کے کام جانیں۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خاصی مایوس ہے، اور اسی لیے میڈیا کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ڈائلاگ پروسیس جو ہے اس میں وہ اس وجہ سے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی وہ PDM میں اتحاد نہیں ہے، PDM خود جو ہے وہ اس میں اس معاملے کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف کا اصل جو مسئلہ ہے، جو ان کو اصل پریشانی اس وقت یہ ہے
کہ ہم تو اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشری کی صورت میں جو ہے وہ اس ڈائیلاگ پروسیس کو ایک نگرانی کے طور کے اوپر یا ایک عدالتی ضمانت کے طور کے اوپر جو ہے وہ یہ کورٹ پروسیڈنگ رہیں گی تو پھر ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. لیکن اب چونکہ ناکامی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس صورت میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نہ ہی کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں نہ ہی کوئی حکم دے رہے ہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اوپر امپلیمنٹ ہو. تو پھر اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب دوسرا ضمانتی کون ڈھونڈتی ہے, کس کو ڈھونڈا جائے گا, دوسری کہ کون ضمانت دے گا اس ڈائیلاگ پروسیس کی. تو جو سب سے سوٹیبل اس وقت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ضامن ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے, جو کہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو ان کے ساتھ تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہیں. اس حوالے سے خبریں بھی کافی آ چکی ہیں. کافی دفعہ صدر مملکت عارف علوی نے بھی یہ کوشش کی کہ وہ جو رابطے ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں. ہر بار وہاں سے انکار ہوا اور پھر اس انکار کے بعد پھر دوسرا جو راستہ دیکھا گیا, جو دوسری امید لگائی گئی وہ جوڈیشری کے ساتھ تھی. اور آج جوڈیشری کی جانب سے بھی اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ایک طرح سے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس میں ہم اب شامل نہیں ہوں گے. اور جس طرح سے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر کافی زیادہ شور اٹھا کہ بندوق کے زور کے اوپر مذاکرات نہیں ہو سکتے, جوڈیشری جو ہے وہ پنچایت نہیں کروا سکتی, یہ سیاستدانوں کا آپسی معاملہ ہے, سیاستدان جانے, ان کا کام جانے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی دن میں انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ڈائیلاگ پروسیس شروع ہو چکا ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے, پی ڈی ایم یا جو اتحادی حکومت ہے اس کی طرف سے کیا موقف رکھا جاتا ہے. اور پھر اس پہ ظاہری بات ہے ابتدا میں کچھ ڈیڈ لاک کسی صورتحال بھی برقرار رہ سکتی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویو ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جلد از جلد ہوں, اور بالخصوص کہیں پہ یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ الیکشنز سپتمبر سے کے ختم ہونے سے پہلے ہو جائیں. لیکن حکومت تو کلیئر کہہ چکی ہے کہ الیکشنز اکتوبر تک جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے, اکتوبر سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی جو الیکشن کی ڈیٹ تھی وہ 8 اکتوبر تھی. اسی طرح سے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بھی جیسے جی ایچ کیو کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز انگیجڈ ہیں اس وقت, جو ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے اس کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں. فنڈز کے حوالے سے جو عذر پیش کیا جا رہا ہے, گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈز کا زیادہ ایشو نہیں ہے. تو اب اصل ایشو یہ ہے کہ الیکشن سپتمبر کے بعد ہوں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.